السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، میں پروفیسر عمران احمد آپ کے لیے آج ایک نیا ٹاپک لے کے آیا ہوں جس میں بوہرز تھیوری آف این ایٹم ہے۔ ایٹم کے متعلق بوہر کے ماڈل کے متعلق جو آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بوہرز تھیوری ہے۔ بوہر نے کیا تھیوری پیش کی تھی، بوہر نے کیا ماڈل پیش کیا تھا، بوہر نے کیا ماڈل پیش کیا تھا، اس پر آج ہم بحث و مباحثہ کریں گے۔ اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے کہ بوہر نے ہمارے لیے جو تھیوری پیش کی اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اس کو کہاں کہاں اپلائی کیا جا سکتا ہے، اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے پوسٹولیٹس کیا ہیں۔ تو آج کے ہمارے ٹاپک کے کانٹینٹ جو ہیں ان میں سب سے پہلا کانٹینٹ ہے وٹ از بوہرز ایٹامک ماڈل، بوہر کا ایٹامک ماڈل ہے کیا۔ پھر اس کا دوسرا کانٹینٹ ہے ہمارا کہ اس کا انٹروڈکشن کیا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہم اس کی پوسٹولیٹس اور اس کی لمیٹیشنز جو ہیں ہم ان کی بات کریں گے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اس کے پوسٹولیٹس کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایٹامک ماڈل کی، بوہرز کے ایٹامک ماڈل کی، کہ بوہر کا ایٹامک ماڈل کہتا کیا ہے۔ بوہر نے اپنے ایٹامک ماڈل کے مطابق ہمیں کیا بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے کانٹینٹ کی جانب، جو ہے وٹ از بوہرز ایٹامک ماڈل ایگزیکٹلی۔ تو بوہر کا ایٹامک ماڈل ہے کیا؟ بوہر نے اپنے ایٹامک ماڈل کے اندر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے۔ بوہر نے 1915 میں تجویز پیش کی کہ اس نے 1915 میں ایک ماڈل پیش کیا نیل بوہر نے، اور اس نے ردرفورڈ کے ایٹامک ماڈل میں ترمیم کی۔ ترمیم کرنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس نے بوہر ایٹامک ماڈل جو ہے وہ پیش کیا۔ اس نے ردرفورڈ کے ماڈل کے ایٹم کا جوہری ماڈل جو ہے وہ متعارف کروایا۔ اس نے کیا ماڈل متعارف کروایا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس نے اس میں وضاحت کی کہ ایک نیوکلیس ہوتا ہے، نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے، مثبت چارج ہوتا ہے۔ جو مثبت چارج ہوتا ہے، مثبت چارج کے گرد جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مثبت چارج کے گرد چارج شدہ منفی الیکٹرونز ہوتے ہیں۔ منفی الیکٹرونز مثبت چارج کے گرد یعنی نیوکلیس کے گرد گردش کرتے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان میں کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان میں مثبت چارج ہوتا ہے۔ مثبت چارج کی وجہ سے جو منفی چارجز ہیں ان کی توانائی کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ بوہر ماڈل کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم اب انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ بوہر کے ماڈل کا تعارف کیا ہے۔ بوہر نے اس ماڈل کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے، یہ وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ترمیم شدہ جو الیکٹرونز ہیں وہ اپنے مقررہ مداروں کے اندر، شیلوں کے اندر حرکت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے درمیان کہیں نہیں حرکت کرتے، یعنی وہ اپنے مداروں کے گرد ہی گھومتے ہیں، اپنے مداروں کے اندر ہی رہتے ہیں، شیلز کے اندر رہتے ہیں، شیلز سے باہر نہیں نکلتے۔ اور جب وہ شیلز کے اندر رہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی توانائی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسے بوہر نے ایٹم کے نیوکلیس کے ردرفورڈ کے نظر ثانی شدہ تصور میں الیکٹرون اور بہت سی توانائی کی سطحیں شامل کی۔ بوہر نے کیا کیا، بہت سی سطحیں شامل کی توانائی کی، جس میں اس نے ہمیں یہ بتایا کہ جو الیکٹرون ہے، جو مثبت چارج شدہ نیوکلیس ہے، اس کے گرد کیا ہوتے ہیں، اس کے گرد منفی الیکٹرونز ہوتے ہیں جو خاص مداروں کے اندر کیا کر رہے ہوتے ہیں، حرکت کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کے اندر جو نیوکلیس کے قریب الیکٹرونز ہوتے ہیں
ان کی توانائی کم ہوتی ہے، اور جو الیکٹرونز نیوکلیس سے دور ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتی ہے، ان کے اندر زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ اب بوہر نے اس نظریے میں ایک چھوٹا مثبت چارج شدہ نیوکلیس کے متعلق بات کی ہے، جو منفی چارج شدہ الیکٹرون سے گھرا ہوا ہے، یعنی اس کے گرد کیا ہے، منفی چارج شدہ الیکٹرونز ہیں جو کیا کر رہے ہیں، مداروں کے اندر حرکت کر رہے ہیں، اور جو نیوکلیس کے گرد چکر لگاتا ہے۔ بوہر کے مطابق ایک الیکٹرون جو نیوکلیس سے دور ہوتا ہے، اس میں نیوکلیس کے قریب الیکٹرون سے زیادہ توانائی ہوتی ہے، یعنی جو نیوکلیس کے قریب ہوتے ہیں ان میں کم توانائی ہوتی ہے، ان میں کم اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور جو دور ہوتے ہیں، جو نیوکلیس سے دور ہوتے ہیں الیکٹرونز، ان میں کیا ہوتی ہے، ان میں زیادہ توانائی ہوتی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ نیوکلیس بوہر کے ایٹامک ماڈل کے پوسٹولیٹس کیا ہیں۔ پوسٹولیٹس کیا ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایٹم جو ہے، ایک ایٹم میں منفی چارج شدہ اور مثبت چارج شدہ نیوکلیس کے گرد کیا کرتے ہیں، مقررہ سرکولر راستوں میں سفر کرتے ہیں، جنہیں مدار یا خول کہتے ہیں۔ جو مثبت چارجز ہوتے ہیں، مثبت چارجز چونکہ اس کے اندر ہوتے ہیں، نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے منفی چارجز جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کے گرد گھومتے ہیں، اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور جو ان کے اس سرکولر مداروں کے اندر گھومتے ہیں ان کو ہم آربیٹل شیل کہتے ہیں، کیونکہ وہ آربٹس اور شیل کے کیونکہ وہ آربٹ اور شیل کے ایک جو ان کا متعین ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے، وہ اس توانائی میں جو ہے وہ سرکولر میں کیا کرتے ہیں، سرکل میں کیا کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ کوانٹم نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس n = 1 2 3 وغیرہ، یعنی 1 2 3 وغیرہ ہوتے ہیں، جو ایک عدد ہوتا ہے، توانائی کی سطحوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو کوانٹم نمبر رینج یا سب سے کم توانائی کی سطح n = 1 نیوکلیس کی طرف جب ایک الیکٹران کی توانائی کی کم ترین سطح پر پہنچ جاتا ہے تو اسے زمینی حالت میں ہونا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے جو پوسٹولیٹس ہیں ان میں کیا ہے، زیمن ایفیکٹ ہے، ایٹامک اسپیکٹرم ہے، یہ مقناطیسی مداروں کا اثر ہے، بوہر کے ایٹامک ماڈل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور مزید یہ کہ یہ اسٹارک اثر کی وضاحت کرنے سے قاصر ہوتا ہے، یہ ایٹموں کے اسپیکٹر پر برقی میدان کا اثر ہے، اور بڑے ایٹموں سے حاصل کردہ اسپیکٹر کی وضاحت اس سے نہیں ہو سکتی۔ تو ہائزنبرگ کے غیر یقینی صورتحال کا اصول ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ نے آج کے لیکچر سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ سوالات اپنے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دے سکوں، تاکہ آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ بہت شکریہ۔